بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں، ضرب الاسلام کی جانب سے عبد المنان کا سلام پہنچے۔ شیطان انسان کو کس طرح جہنم تک لے جانے کی کوشش کرتا رہتا ہے۔ بنی اسرائیل میں ایک نیک انسان رہتا تھا۔ وہ ہر وقت عبادت میں مصروف رہتا تھا۔ لوگ اس کی شرافت کا ذکر کرتے رہتے تھے۔ ایک دن کا واقعہ ہے کہ اس کے قریب 3 بھائی رہتے تھے اور ان کی ایک بہن بھی تھی جو جوان بھی تھی اور خوبصورت بھی تھی، اور ان تینوں بھائیوں نے جہاد پر جانے کا فیصلہ کر لیا۔ تو کہتے ہیں کہ ہماری بہن کا کیا ہوگا، اس کو کس کے پاس چھوڑ کر جائیں اور کون ان کا خیال رکھے گا۔ تو تینوں بھائی کہتے ہیں کہ اس عابد کے پاس چھوڑ کر چلے جاتے ہیں۔ بھائیوں نے اسی طرح بہن کو اس عابد کے پاس چھوڑ کر چلے گئے۔ عابد بھی نیک آدمی تھا۔ اس نے اپنے گھر کے سامنے والے گھر میں اس کو ٹھہرایا۔ جب روٹی دینے کا وقت آتا تو روٹی اس کے دروازے پر رکھ کر ایک آواز لگاتا اور چلا جاتا۔ اسی طرح کام چلتا رہا۔ کوئی 40 دن کے بعد اس کے دل میں شیطان نے وسوسہ ڈالا کہ اس کو دیکھ تو صحیح کہ کتنی خوبصورت ہے۔ اگلے دن روٹی دینے گیا اور آواز لگا کر کھڑا رہا، روٹی لے لو۔ جب اس نے دروازہ کھولا تو عابد دیکھتا ہی رہ گیا۔ وہ روٹی لے کر چلی گئی۔ اسی طرح اگلے دن عابد نے دیکھنے کے بعد بات چیت بھی شروع کر دی اور اسی طرح ان کی بات بڑھنے لگی، اور اس کے بعد گھر جا کر بھی وہ دونوں باتیں کرتے رہتے تھے، اور دونوں اکیلے ہوتے تو شیطان اپنا کام کرتا رہتا اور عابد کو کہتا کہ کسی کو کیا پتہ چلے گا۔ اس کے بعد عابد نے اس کے ساتھ زنا بھی شروع کر دیا۔ اس کے بعد وہ کھانا دینے جاتا تو زنا بھی کر کے آتا۔ ایک دن لڑکی نے عابد سے کہا کہ میرا پیٹ بڑا ہو رہا ہے، اب میں کیا کروں؟ تو عابد نے کہا میں سوچتا ہوں۔ تو شیطان نے کہا یہ بچہ جب پیدا ہوگا تو اس کو مار دینا۔ عابد نے اسی طرح کیا کہ جب بچہ پیدا ہو گیا تو اس کو مار دیا، اور اس کے بعد شیطان نے کہا کہ اس لڑکی کو بھی مار دے، اپنے بھائیوں کو بتا دے گی تو کیا ہوگا، تو اسی لیے اب اس لڑکی کو بھی مار دو۔ عابد نے اس لڑکی کو بھی مار دیا اور اس بچے کے ساتھ دفنا دیا۔ جب اس کے بھائی آئے تو انہوں نے پوچھا ہماری بہن کہاں ہے؟ تو عابد رونے لگا اور روتے ہوئے جواب دیا کہ آپ کی بہن فوت ہو چکی ہے اور یہ ہے اس کی قبر۔ وہ بھائی اپنی بہن کے قبر کے قریب بیٹھ کر رونے لگے اور روتے روتے اپنے گھر کو چلے گئے۔ جب بھائی سو گئے تو خواب میں شیطان نے ان کو بتایا کہ اس عابد نے آپ کی بہن کے ساتھ زنا کیا ہے، اس میں ایک بچہ پیدا ہوا ہے، اس بچے کو بھی اس نے مار دیا، آپ کی بہن کو بھی قتل کر دیا اور اس قبر میں دفنایا ہوا ہے۔ وہ تینوں بھائی اٹھے اور انہوں نے ایک دوسرے کو وہ خواب سنایا، اور خواب سنانے کے بعد بڑا بھائی کہتا ہے کہ میں نہیں مانتا، یہ شیطان کا وسوسہ ہے۔ تو دوسرے بھائی کہتے ہیں ہم تو اپنی بہن کی قبر کھول کر دیکھیں گے۔ جب وہ گئے انہوں نے اس قبر کو کھول کر دیکھا، وہ خواب سچی ثابت ہوئی کہ اس کی بہن کے ساتھ زنا ہوا تھا اور وہ قتل ہو چکی تھی۔ پھر بھائیوں نے اس عابد کو پکڑا اور بادشاہ کے پاس لے گئی اور سارا واقعہ سنایا کہ ہم اپنی بہن کو اس کے پاس امانتاً چھوڑ کر گئے تھے کہ وہ اس کی دیکھ بھال کرے گا، اور یہ نیک بھی تھا، اور اس نے ہماری بہن کے ساتھ زنا کیا اور اس میں ایک بچہ پیدا ہوا ہے، اور اس نے ان دونوں کو قتل کر کے دفنا دیا۔ بادشاہ نے اس عابد کا سر قلم کرنے کا حکم دے دیا۔ جب سر قلم ہونے والا تھا تو شیطان پھر آیا اور اس کے کان میں کہتا ہے کہ میں تیری جان بچا سکتا ہوں، یہ تو کفریہ کلمات کہہ دے۔ وہ عابد کفریہ کلمات کہتا ہے تو شیطان یہ کہہ کر بھاگ جاتا ہے میں تیری کوئی مدد نہیں کر سکتا، مجھے تو اللہ پاک سے ڈر لگتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے منافقوں کی مثال شیطان جیسی ہے۔ جب وہ انسان کو کہتا ہے کہ کافر ہو جا، جب وہ کافر ہو جاتا ہے تو کہتا ہے میں تو تم سے بیزار ہوں، مجھے تو اللہ پاک سے ڈر لگتا ہے۔ اسی طرح شیطان سٹیپ بائی سٹیپ آہستہ آہستہ انسان کو جہنم کی طرف لے جاتا ہے۔ الحمد شریف 41 مرتبہ، قل هو اللہ احد 41 مرتبہ، سورۃ فلق 41 مرتبہ، سورۃ ناس 41 مرتبہ، یہ چیزیں صبح شام 41 مرتبہ پڑھنے سے اللہ پاک شیطان مردود کے وسوسوں سے بھی بچاتا ہے، شیطان مردود کے حملوں سے بھی بچاتا ہے،
اور جو ڈر آتا ہے وہ اللہ پاک ان سے بھی بچاتا ہے، جو رزق میں کمی ہوتی ہے اس کی وجہ سے اس کو بھی ختم کر دیتا ہے۔ اگر آپ یہی عمل صبح شام 70 بار کرتے ہیں تو جو آسمانوں سے مصیبتیں اور برائیاں انسان پر اترتی ہیں اللہ پاک ان صورتوں کی بدولت وہ بھی ختم کر دیتے ہیں۔ اگر اولیاء اللہ فرماتے ہیں اگر یہی عمل یہی 4 صورتیں آپ صبح کو 111 مرتبہ اور شام کو 111 مرتبہ پڑھتے ہیں تو شیطان مردود اور شر شیطانی چیزیں اور مصیبتیں برائیاں آپ کے علاقے سے ہی دور بھاگ جاتی ہیں۔ آپ پڑھ کر دیکھیں۔ ایسی اچھی ویڈیو دیکھنے کے لیے میرا چینل ضرب الاسلام سبسکرائب کر لیں۔